صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جا نثاران بدر و احد پر درود، جا نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جن کے آگے سر سرورہ خم رہے، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ آقائے نامدار محبوب کردگار شفیع روز شمار، رحمت عالم نور مجسم ہادی اکرم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ شوال المکرم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس 10ویں مہینے کی آج 14 تاریخ ہے، اور آج سے 1444 سال پہلے اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو غزوہ احد کا معرکہ وجود میں آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا 40 سال کا حصہ مکے والوں کے سامنے گزرا۔ مکے والے اللہ کے پیارے رسول کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور جب اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اب آپ اعلان نبوت فرماؤ، سرکار نے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جنہیں توفیق دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مکے کے وہی لوگ جو سرکار کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آقائے کریم کو امین اور صادق کہتے تھے، اب سرکار کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ نہ صرف سرکار کی دشمنی پر، بلکہ جو لوگ سرکار کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، ان کی دشمنی بھی انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، وہاں گڈھا کھود دیا جاتا تھا۔ سرکار جن گلیوں سے گزرتے وہاں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ سرکار جب مکہ کی گلیوں سے کہیں جاتے
تو چھتوں پہ چڑھ کے سرکار کے جسم اطہر پر کوڑا اور کرکٹ پھینک دیا جاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت فرماتے اور سجدے کے لیے سر جھکاتے تو مکے کے وہی اسلام دشمن سرکار کے مبارک سر پر اونٹ کی اوجڑیاں لا کر لاد دیتے تھے. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی تو خانہ کعبہ میں آتی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے والد گرامی کے سر سے اونٹ کی اوجڑی ہٹاتی تھی اور سرکار کا جسم صاف کرتی تھی. اللہ کے پیارے رسول جب پیغام خدا اور رسول پہنچانے کے لیے طائف کی طرف چلے تو طائف کے لوگوں نے اپنے اپنے جھولوں میں پتھر بھر کے اللہ کے حبیب کا استقبال کیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر پتھروں کی بارش کر دی گئی. پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا, خون میں سرابور ہو گیا. آپ کی پنڈلیاں خون میں لہو لہان ہو گئیں. سرکار کے نالین شریف میں خون کی تہ جم گئی. ایک دن اللہ کے نبی نے دست ناز اٹھائے, اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا عمر ابن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو شان اور شوکت عطا فرما. عمر نے سنا کہ لوگ مسلمان بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں تو ننگی تلوار ہاتھ میں لیا اور اللہ کے نبی جو دار ارقم میں موجود تھے ادھر چل پڑے. آج میں ان کا کام تمام کر دوں گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں تو سرکار کے ایک چچا تھے جن کا نام امیر حمزہ, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں. آپ کہو گے بھائی ہو تو چچا کیسے, چچا ہو تو بھائی کیسے؟ تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا, جس نے ہمارے آپ کے آقا و مولا کو دودھ پلایا تھا. حضرت امیر حمزہ جو سرکار کے چچا ضرور تھے مگر تھوڑے ہی بڑے تھے, انہوں نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا. اس طریقے سے حضرت امیر حمزہ سرکار کے رضائی بھائی ہو گئے اور حقیقی چچا بھی تھے. حضرت امیر حمزہ دار ارقم میں اللہ کے نبی کے حفاظت کے لیے کھڑے تھے. لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو, اگر ان کا ارادہ نیک ہے تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے, اگر کسی ناپاک ارادے سے وہ آئے تو انہی کی تلوار ہوگی, ان کی گردن ہوگی. اور جب عمر فاروق اعظم سرکار کے دربار میں پہنچے تو نظریں جھکی ہوئی تھی, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. سرکار نے فرمایا, عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ سرکار نے کہا, یا رسول اللہ میں کلمہ ہی پڑھنے کے لیے آیا ہوں. سرکار نے کلمہ پڑھایا, دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. اب حضرت عمر نے کہا, یا رسول اللہ جب آپ سچے ہیں, آپ کا مذہب سچا ہے, آپ کی کتاب سچی ہے, آپ کا دین سچا ہے, تو یہ آپ کے دشمن جو جھوٹے مذہب کے ماننے والے ہیں یہ اپنے جھوٹے خداؤں کی پرستی تو اعلانیہ کریں اور ہم اپنے سچے خدا کا نام گھڑے میں منہ ڈال کے لیں, گھروں میں چھپ کے کریں. سرکار آپ ہمیں اجازت دیجیے, ہم خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کی وحدانیت, آپ کے رسالت کا نعرہ
لگانا چاہتے ہیں، اعلان کے ساتھ وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ سرکار آپ اپنے چچا امیر حمزہ سے کہیے وہ جماعت کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور میں سب کی دوسری طرف کھڑا ہو جاؤں گا، اور ہم دونوں جا کر خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں گے، آپ کے رسالت کی گواہی دیں گے۔ سرکار نے اجازت دے دی، صحابہ کو لے کر حضرت عمر، حضرت امیر حمزہ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے اور وہاں اذان دی، اللہ اور رسول کے نام کا نعرہ لگایا اور علی اعلان نماز ادا فرمائی۔ فرمایا جس کو اپنے ماؤں کو خون کے آنسو رلانا ہو، جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جس نے اپنی بیویوں کو راہ بنانے کا سہیا کر رکھا ہو، وہ ہمارے مقابلے کے لیے آئے۔ سناٹا چھا گیا تھا، کوئی مقابلے کے لیے نہیں نکل سکا، نہیں کام دبنے کافروں سے۔ یہ لاتے ہی ایمان با فاروق بولے، بباگے دوحال اب اذانے شہر دو، بجے دی کا ڈنکا سویرے سویرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ مظالم بڑھ رہے ہیں، گفتگو کی تو مکے کے قریش اور دشمنان اسلام نے کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، مگر اس کیفیت میں جائیں کہ آپ اپنا کوئی سامان نہیں لے جا سکتے، اور جتنے لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ بھی آپ کے ساتھ خالی ہاتھ جائیں گے۔ سرکار اور سرکار کے ساتھی شعب ابی طالب میں گئے اور تقریباً 3 سال تک وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑا تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی اناج تھا، ساتھ میں کچھ لے نہیں جانے دیا گیا۔ جب بھوک لگتی تو صحابہ درختوں کے پتے چبا کے جان بچاتے، پیاس لگتی تو درختوں کے چھالے ان کے ریشے نکال کر نچوڑ کے اس کا عرق پی کے پیاس بجھاتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اب مکے پر جاؤ اور مکے والوں سے تم اعلان حق کر کے بدلہ لو۔ اللہ کے پیارے نبی جب چلے تو تاریخ میں ہے کہ 15,000 کا لشکر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ طیبہ سے چلے اور جب کعبہ شریف کے قریب پہنچے تو راستے میں سید عالم نے دیکھا کہ ایک کتیا ہے جس نے کچھ بچے جن رکھے ہیں۔ سرکار کی نظر رحمت پڑی تو اپنے 2 صحابی سے فرمایا کہ 15,000 کا لشکر ہے، جوش و جذبے سے وہ سرشار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتیا سے بچوں کو وہ روند ڈالیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہاں کھڑے رہو، اور جو ہمارے ساتھی آئیں انہیں کہہ دو راستہ بدل کے وہ چلیں۔ جس نبی نے ایک کتیا پر بھی رحم و مربت کی، آج ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا۔ جب خانہ کعبہ میں سرکار پہنچے تو سرکار کا سر مبارک اونٹ کی پشت پر تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، جو لوگ سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تھے آج ان کو مزہ چکھایا جائے گا، جو لوگ میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آج انہیں عبرتناک سزا دی جائے گی، جو لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے آج ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور جو لوگ پتھر برسا کے زخمی کرتے تھے آج ہم سرکار کے ایک ایک قطرے خون کا بدلہ ان سے لیں گے۔ جب سرکار نے یہ سنا کہ صحابہ کہہ رہے ہیں آج بدلے کا دن ہے تو آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ آج بدلے کا نہیں، آج کو تو رحمت کا دن ہے، خبردار کسی عورت کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے،
کسی بوڑھے کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور جو لوگ اپنی خوشی سے اپنے اسلحے زمین میں ڈال دیں ان سے کوئی مزاحمت نہ کرے، جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں چلے جائیں انہیں امان دے دی جائے۔ اور ابو سفیان جو سب سے بڑے دشمن تھے، سرکار نے فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے وہ جنتی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار نہیں، اخلاق کی تلوار تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رحمان الرحیم ہے، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، اس کی ربوبیت سارے عالم کے لیے ہے۔ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احد کے واقعات آپ کو بتاؤں۔ 2 ہجری میں رمضان کے 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی لڑی گئی، حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا، نور ظلمت کی پہلی جنگ ہوئی۔ 70 یہود و نصارہ سرکار کے دشمن جہنم رسید ہوئے اور 70 ہی لوگ گرفتار ہوئے۔ بہت کسک تھی، مکے کے لوگوں کو بڑا دکھ تھا، بڑی تکلیف تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے، اور بدلہ لینے کے لیے اب انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جہاں کہیں اکا دکا کوئی مسلمان مل جائے اسے اذیتیں پہنچاتے، تکلیفیں پہنچاتے، یہاں تک کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے 3000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کر دی۔ مدینہ ہجرت کر کے مکے سے آ گئے تھے، سرکار صحابہ آ گئے تھے، سب کچھ چھوڑ آئے تھے، مگر انہیں اس پہ بھی تسلی نہیں تھی۔ اور جب مدینہ کے قریب وہ لوگ پہنچ گئے تو سرکار نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کے ان سے مقابلہ کیا جائے جیسے بدر میں کیا گیا۔ کچھ نے کہا مدینہ شہری میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ بدر میں اپنے سے 3 گنا زیادہ سے مقابلہ تھا اور یہاں 5 گنا سے زیادہ مقابلہ تھا۔ سرکار نے اس رائے کو پسند فرمایا اور مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، اور جب اعلان ہوا نکلنے کا تو مدینہ والوں میں جذبہ کیسا تھا۔ ایک خاتون تھی جن کے شوہر شہید ہو چکے تھے، ایک بچہ دودھ پیتا ان کی گود میں تھا، وہ لے کے آئیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی سرمایہ نہیں کہ میں اس جنگ کے لیے پیش کر سکوں، یہ میرا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ سرکار جب کوئی دشمن آپ پر تیر سے حملہ کرے تو میرے بچے کو ڈھال بنا کے سامنے کر دیجئے گا، یہ اپنا کلیجہ چھلنی کر لے مگر آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن تلوار سے وار کرے تو میرے بچے کو سامنے کر دیجئے گا، وہ اپنے آقا کا سپر بن جائے گا۔ کیا شان تھی، کیا کیفیت تھی مدینے والوں کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جذبہ جہاد میں سرشار تھے۔ سرکار کہتے ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں اجازت نہیں، تو پنجے کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے جوتوں میں کپڑے کے چیتڑے بھر لیتے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آنے لگے، اور سب میدان بدر احد میں پہنچ گئے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن جموح ہے، وہ معذور صحابی، ان کے دونوں پیر ایک جنگ میں کٹ گئے تھے، ان کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، اپنے دونوں بیٹوں کو سرکار پر جان نچھاور کرنے کے لیے انہوں نے میدان احد میں بھیج دیا تھا۔ ان کی بیوی گھر میں آئیں اور زار و قطار رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟
کہ آج مدینہ میں میں کسی عورت کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئی. آج مدینہ کی عورتیں مجھے تانا دے رہی ہیں. کیا ہوا؟ کہ مدینہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ سب لوگ مدینہ سے نکل کے احد کے میدان میں چلے گئے اور تمہارا شوہر گھر میں بیٹھا ہے. میں شرم سے ان کے سامنے نظریں نہ ملا سکی. میرے آنکھ سے آنسو نکل پڑے. انہوں نے کہا بیگم تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ میرے دونوں پیر نہیں ہیں, میں ہاتھ کے اشارے سے چلتا ہوں. اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے, وہ میں نے پہلے ہی وہاں بھیج دیا ہے. کہنے لگی تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ کہا میرے پیر نہیں, میں چلوں گا کیسے؟ کہ جیسے دوسری ضرورتوں کے لیے ہاتھ کے اشارے سے چلتا, ایسے ہی چلتا ہوا احد کے میدان میں پہنچ جا. کہا وہاں جا کے میرے پیر نہیں, میں کروں گا کیا؟ کہا کرنے کرانے کی کوئی بات نہیں, جھنڈا رسول اللہ کا ہو, اس کے سائے میں تو پہنچ جائے, بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. گئے اور جنگ ہوئی اور دشمنوں نے ان پہ حملہ کیا. انہوں نے کئی ایک کو جہنم رسید کیا اور پھر ان کے جسم کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے. جب احد کی لڑائی ختم ہوئی تو ان کے دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے 3 ٹکڑے کے لاشوں کو اکٹھا کیا, ایک چادر میں لپیٹا اور سواری پہ لادا کہ لے چل کے جنازے کی نماز پڑھ کر جنت البقیع میں دفن کر دے. مگر سواری ذرا سا آگے نہ بڑھی. دائیں موڑا چلنے لگی, بائیں موڑا چلنے لگی, پیچھے موڑا چلنے لگی, مگر مدینہ کی طرف رخ کیا تو نہیں چل رہی. دونوں بچے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. آقا میرے والد کے آپ کے دشمنوں نے جسم کے 3 ٹکڑے کر دیے. سواری پر میں نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو رکھا ہے مگر سواری نہیں چل رہی ہے. آقا نے فرمایا اپنی ماں سے پوچھو. جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کی زبان پہ کیا تھا؟ جب جا کے پوچھا تو ان کی ماں نے کہا بیٹے مجھے مدینہ کی عورتوں نے تانا دیا تھا, میں نے تمہاری باپ کو غیرت دلائی. وہ جب نکلے تو گھر کے دروازے پر ہاتھ اٹھا کے انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی, مولا تیرے نبی کے قدموں پر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے میں جا رہا ہوں, اب مجھے دوبارہ تم مدینے میں واپس نہ پہنچانا. اللہ کے نبی نے فرمایا اب کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے, وہ دوبارہ مدینے میں نہیں آ سکتے. ایک صحابی تھے جن کا نام حنظلہ تھا, 17 دن شادی کو ہوئے تھے. اعلان ہوا, منادی نے کہا رحیلا رحیلا, خدا کے دین کی امداد و نصرت کے لیے, ناموس رسالت پناہی کی حمایت اور حفاظت کے لیے میدان جنگ میں چلو, میدان جنگ میں چلو. جب یہ اعلان سنا تو حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے بستر پر لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. بیوی نے کہا میرے سرتاج ابھی تو آپ پیار میں مشغول تھے, ایک بیک ایسا لگا جیسے آپ کے لیے یہ بستر عروسی نہیں کانٹوں کا بستر ہو گیا ہو, آپ اٹھ کے بیٹھ کیوں گئے؟ کہا تم نے سنا نہیں میرے سرکار کا منادی مجھے میدان جہاد میں سر کٹانے کے لیے آواز دے رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اے میری رفیق حیات 17 دن شادی کو ہوئے ہیں, میں جا رہا ہوں اسلام کی بقا اور حرمت بچانے کے لیے. اگر میری جان اللہ کو پسند ہو گئی, میں شہید ہو گیا تو جنت کے کسی نہ کسی گوشے میں تمہارا انتظار کروں گا. اگر میں بچ گیا تو دوبارہ پھر مہکتی ہوئی زلفوں کا میں نظارہ کروں گا. ماں جو بیوہ تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹا پہلو تہی کرے گا, مگر بیٹے نے جا کے ماں کے قدم چومے. ماں آپ کے غیرت مند بیٹے نے آپ کا دودھ پیا ہے, آپ کے ارادے اور آپ کے مقصد اور آپ کی نیت کو جانتا ہے. میں نے بیوی سے اجازت لے لی ہے, آپ مجھے اجازت دیجیے, میں جا رہا ہوں. ماں نے اجازت دے دی. میدان احد میں پہنچ گئے, لڑائی ہوئی. جب شہداء کی لاشیں اکٹھا کی گئیں تو حضرت حنظلہ نہ تو شہیدوں میں نظر آ رہے ہیں نہ بچے ہوئے لوگوں میں نظر آ رہے ہیں.
کسی نے کہا ہم نے ان کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا جہنم رسید کرتے ہوئے دشمنوں کو دیکھا، کسی نے کہا زخموں سے چور ہوتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا فرش زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا، مگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا جاؤ احد کے میدان میں تلاش کرو، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ نہیں ملے۔ فرمایا پھر جاؤ، پھر گئے، کہا پھر جاؤ، اور جب تیسری مرتبہ پہنچے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش میدان احد میں موجود ہے، اور ان کے جسم سے تازہ تازہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بے سے ان کے لاش کو لے کر آئے، اور خاندان والے لاش کو لے کر آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حنظلہ ہیں، یہ زخموں سے چور خون میں سرابور ہیں، مگر ان کے جسم سے یہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو۔ جب ان کی 17 دن کی دلہن سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ تو میرے بستر عروسی سے اٹھ کر گئے تھے، انہیں نہانے کی حاجت تھی، مگر شوق شہادت میں وہ اس قدر سرشار ہو گئے کہ وہ نہانے تک کے لیے تیار نہ ہوئے، اسی حال میں گئے اور اسی حال میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہداء کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو اسی زخموں کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور وہ شہید ہو گئے تھے مگر چونکہ حالت جنابت میں تھے، اس لیے اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ انسان ان کا جسم نہلائے، بلکہ فرشتوں کو حکم دیا انہیں آسمان پہ لاؤ، کوثر کے پانی سے نہلاؤ۔ فرشتے آسمان پہ اٹھا لے گئے تھے اور حوض کوثر سے انہیں نہلایا تھا۔ آج بھی دنیا حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی ایسے شہید جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے احد کے ایمان افروز واقعہ سناتا، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، کیسے اسلام کو سرکار کو اللہ نے فتح دی۔ مگر اگر کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا، وقت ہو گیا اور قانون اتنا سخت کر دیا گیا ہے کہ 50 سال سے ہم جب چاہتے تھے کوئی دینی جلسہ مسجد میں کر لیتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو مسجدوں میں دین کی بات کرنے سے تمہیں روکے؟ مگر آج ہمارے اوپر پابندی لگائی جا رہی، ہماری اجازت کے بغیر یہاں کوئی دینی جلسہ نہیں کر سکتے، اور پھر اجازت بھی ایک ایک سے لی جائے۔ اگر متولی سے اجازت لی جائے تو صدر کہتے ہیں کافی نہیں، مجھ سے بھی اجازت لی جائے۔ کاش وقت ہوتا تو آج یہ 14 تاریخ تھی، 14 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے سرکار اپنے صحابہ کو لے کر نکلے تھے، اور کل یعنی سنیچر اتفاق کا دن بھی وہی ہے، مہینہ بھی وہی ہے، تاریخ بھی وہی ہے، اور 15 تاریخ کو احد کی لڑائی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ وقتی طور پر کچھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ میں ایک زمانے سے احد کے واقعات پڑھ رہا ہوں، مگر جب جب پڑھتا ہوں تو نیا جوش، نیا جذبہ، نیا بلبلہ پیدا ہوتا ہے۔ کاش آپ کے دل میں بھی یہ غیرت پیدا ہو کہ اپنے بزرگوں کے حالات زندگی کو آپ سنیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے تو فوراً تم نکل آؤ، مگر اکثریت گھڑی دیکھتی رہتی، خطبے کا وقت ہو جائے تب نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں پہنچ کے مولوی کی تقریر سننا پڑے، کوئی بیان سننا پڑے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے میں نے یہ اپیل کی تھی اذان سے پہلے آ جائیے، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت ملتا ہے، ہم لوگ سب سنت پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد تقریر ختم ہو فوراً خطبے کی اذان ہو جائے۔ مگر کچھ احباب کو شکایت ہے کہ بہت سے لوگ دیر کر کے آتے ہیں اور انہیں سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، حالانکہ اس میں خطا ہم لوگوں کی نہیں ہے، خطا ان لوگوں کی جو دیر کر کے آتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے جب اذان دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، مگر آپ گھڑی دیکھتے رہتے ہو، 99 کے پھیر میں رہتے ہو، کبھی 1 روپیہ اور مل جاتا تاکہ 100 پورا ہو جاتا۔ اللہ توفیق دے تو جمعہ کے دن تھوڑا سا وقت نکالو اور نام نیک رفتگاہ ضائع مکن،
تا بمانت نام نیکت برقرار. اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کے نیک نام کو آپ فراموش مت کیجیے, انہیں بھلائیے نہیں تاکہ آپ کا نام بھی دنیا یاد رکھے. حضرات اللہ کا شکر ہے 10 سال تک میں نے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم کی جوتیاں سیدھے کی. 10 سال تک میں نے اپنے اساتذہ سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا ہے. مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی اور سے, کسی جاہل سے دین کی بات سیکھوں. جو قرآن نے ہمیں بتایا, جو حدیث نے بتایا, مجھے اس پر پورا اعتماد ہے اور الحمدللہ میں وہی بیان کرتا ہوں. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے پروگرام سے روکا گیا, اگر مسجد میں تقریر سے بھی روکا جائے گا, آنے سے بھی روکا جائے گا, تو یہ رضولی کے عوام نے جب تک اجازت دے رکھی ہے میں آتا رہوں گا, بیان کرتا رہوں گا. اور اگر پابندی لگا دی گئی تو میں جھگڑا اور لڑائی نہیں کرنا چاہتا. جو میرے ذمے تھا میں نے کر دیا. حق بات جو مجھے پہنچانا تھی وہ میں نے پہنچا دی. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے, آپ جانو, آپ کا کام جانے. مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حق کہنے سے اپنی زبان مت روکا کرو, اس لیے کہ آئی ہوئی روزی کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں وقت سے پہلے تمہیں کوئی مار نہیں سکتا. اس لیے دھمکی دینے والے یا مشورے دینے والے یا مجھے ڈرانے والے یہ کان کھول کے سن لیں. پہلے زمانے میں 1000-1500 سال کی لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں. اب تو 60-65 سال ہوتے ہوتے آدمی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اور میں تو 72 سال کا ہو گیا, ابھی تک میں زندہ ہوں. اللہ چاہے تو نہ جانے کب تک زندہ رہوں. اگر کوئی دین کا کام میرے ذمے باقی ہو تو اللہ مجھے صحت و تندرستی دے دے, میں وہ انجام دے دوں. اور اگر نہ واقعی ہو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, جب چاہے اللہ مجھے ایمان پر اٹھا لے. بہرحال کون کیسا آئے آپ کو کیا بتائے پتہ نہیں ہے. جب تک سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کو میں رد کرتا رہا, کوئی مشورہ نہیں آیا, کوئی دھمکی نہیں آئی, کوئی تنبیہ نہیں کی گئی. مگر جب سرکار کے صحابہ کے دشمنوں کا رد کرنا شروع کیا تب چہرے اتر گئے, تیور بدل گیا اور طرح طرح سے شکایتیں آنے لگی. مگر سن لو, مولائے کائنات کے فرمان پر میرا یقین ہے کہ تم چاہے جتنا برا مانے جاؤ مگر میری آئی ہوئی روزی کو چھین نہیں سکتے ہو اور مجھے وقت سے 1 سیکنڈ پہلے مار نہیں سکتے ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق پر ثابت قدم رکھے, حق بولنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج شوال کی 14 تاریخ ہے. آج ہی کے دن اللہ کے نبی اپنے ساتھ 1000 صحابہ کو لے کر احد کی طرف چلے تھے. اس میں عبداللہ ابن ابی تھا جو سرکار کا کلمہ پڑھتا تھا, سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. مگر راستے سے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا. کہا جب ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کیوں جائیں جنگ کرنے کے لیے, خون بہانے کے لیے. اب سوچئے کہ کئی ہزار کا لشکر لے کر ابو سفیان آئے تھے اور ادھر سرکار کے ساتھ 1000 تھے, ان میں سے بھی 300 لے کے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا الگ ہو گیا تھا. ساتھ سب باقی رہ گئے تھے. مگر اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری, اپنے صحابہ کو جوش و جذبہ دیا اور میدان احد میں پہنچے. اور اس شوال کی 15 تاریخ کو شنیچر کے دن, جو کل ہے شنیچر کا دن, اللہ کے پیارے حبیب سید عالم نے حملہ کیا. بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور بہت سے وہاں اللہ رب العزت نے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دیا. اللہ توفیق دے. تو ان مبارک ایام میں آپ اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کیجئے, ان کے ذکر جمیل کی محفل سجائیے, ان کی محبت کے کلیجے میں آپ اپنے ایک نقش پیدا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے. میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, البتہ ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں. یہ آیت کریمہ احد کے شہداء کے لیے نازل ہوئی ہے, مگر عام شہیدوں کے بارے میں اس کا حکم عام ہے. اور 4 پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
लिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात, उन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग बद्र में शहीद हुए, उहद में शहीद हुए, ग़ज़वे खंदक में शहीद हुए, तबूक में शहीद हुए या करबला में शहीद हुए, वो कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा है। अल्लाह ताला हम सबको उनकी जिंदगियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। और अहबाब की ख्वाहिश है 3 मिनट में सुन्नतें हो जाती है, जिन लोगों ने न पढ़ी हो वो पढ़ ले। और आइंदा से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अजान से पहले आप लोग आ जाइए, अजान के फ़ौरन बाद 5 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है सुन्नत के लिए, उसी में सुन्नत पढ़ लीजिए और उसके बाद आप कुछ अल्लाह और रसूल की बातें सुन लिया कीजिए। कुरान में अल्लाह फरमाता फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ये अल्लाह की बातें सुनना, अल्लाह की तरफ दौड़ना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सोड़ा, रज़ा सोड़ा, रज़ा सोड़ा।